بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو سب سے میرے پاس اہم خبر ہے جو اس ویڈیو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کس طریقے سے شہباز شریف حکومت کی جو خوشیاں ہیں وہ ملیا میٹ کر دی ہیں۔ یہ کیسی حکومت ہے جس کے دور میں کام ہو رہے ہیں لیکن اس کام کے اوپر بھی وہ نہ کریڈٹ لے سکتے ہیں نہ خوشیاں منا سکتے ہیں، اور کپتان نے ایک بار پھر اس حکومت کا علاج کیا ہے۔ یہ کیسی خبر ہے، یہ آپ کے پہلے نمبر کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے تحریک انصاف کنٹینیوس الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ آج تحریک انصاف نے نہیں بلکہ تحریک انصاف خود سچی ثابت ہوئی ہے، ان کا مقدمہ وہ جیت گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ضرور پکڑا گیا ہے کہ آخر یہ کیا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر چل کے مریم صفدر یا مریم نواز، اب جو بھی ان کو جس نام سے بھی مخاطب کرنا چاہتے ہیں وہ مناسب ہوگا، انہوں نے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مریم نواز بنیادی طور پہ تحریک انصاف کا ایک ایسٹ ہے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اب ایسی ہی صورتحال ہے کہ مریم نواز نے شریف خاندان کو ایک بار پھر مشکل کے اندر پھنسا دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ جو ہمیشہ وہ کام کرتی ہیں بالکل ویسا ہی انہوں نے کیا ایک بار پھر۔ اب دوبارہ سے شریف خاندان جو ہے وہ ایک ریڈار کے اوپر ہے، وہ بھی آپ کو میں خبر دوں گا۔ اس کے بعد یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حامی ہیں تحریک انصاف کے یا عمران خان کے جو ساتھ کھڑے لوگ ہیں، وہ دب نہیں رہے، مسلسل جو ہے وہ مونس صلاحی جو ہیں اس حکومت کو جواب دے رہے ہیں، رانا ثناءاللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے متعلق بھی خبر میرے پاس ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فیٹف کے حوالے سے جو اجلاس تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور چونکہ نون لیگ کریڈٹ کے چکر میں بلنڈرز کرتی ہے، اور آج انہوں نے بلنڈر یہ کیا، سب سے پہلے خبر یہ چلوائی کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل رہا ہے۔ اب یہ ایک عام سا جو شخص ہے جو ان چیزوں کو فالو کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کا ایک پروسیس ہے۔ مثال کے طور پہ آج پلینری اجلاس تھا تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ ہم کیا پاکستان کے ایکشن پلان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تصدیق کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ اب اگلے مہینے میں جولائی کے مہینے میں ان کی ٹیم یہاں پہ آئے گی، اور یہ میں خبر آپ کو بتا چکا ہوں، اور اکتوبر میں جا کے پاکستان میکسیمم گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو 2 مختلف ایکشن پلانز دیے گئے تھے 34 پوائنٹس کے اوپر، پاکستان جو ہے اس کے اوپر اس نے عمل درآمد کر دیا ہے، اور اگلے مہینے ہماری ٹیم جائے گی اور اکتوبر تک جو ہے ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے پروسیس کا آغاز کر دیں گے۔ اب اس چیز کو لے کے آپ اندازہ یہ کریں، وزیر اعظم کا بیان ابھی تک نہیں آیا، کہاں پہ ہیں، کس منہ سے بیان جاری کریں، کیا بیان جاری کریں کہ میری حکومت نے کام کیا، کر نہیں سکتے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا جی پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ اب اس بات کے اوپر کریڈٹ لیں گے کہ ہم نے یہ پروسیس شروع کروایا، لیکن جن کا یہ کام ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے آ کے ان کے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے اور وہ خوش ہیں۔ مثال کے طور پہ خان صاحب نے بڑی اچھی سپرٹ کا مظاہرہ کیا، ان کا مجھے بڑی امید ہے کہ فیٹف کا جو پاکستان کا دورہ ہے وہ کامیاب ثابت ہوگا، چونکہ ان کی حکومت جب آئی تو پاکستان کو گرے لسٹ پاکستان ہو چکا ہوا تھا ان کے آنے سے پہلے، اور ان کے آتے ہوئے ڈر یہ تھا کہ ہمیں بلیک لسٹ نہ کر دیں، اور بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر سخت، انہوں نے کہا ہم اس سلسلے میں ہم نے اقدامات کیے، اور آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ حماد اظہر ان کی ٹیم کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکل کے وائٹ لسٹ میں آ رہا ہے، لیکن حکومت خاموش ہے۔ حکومت پھر شاہ محمود قریشی نے بھی آج باقاعدہ قوم کو مبارکباد دی ہے کہ پاکستان نے ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن حکومت اپنی طرف سے کریڈٹ تو لینا چاہتی ہے، اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ اگر سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا نہ ہوتا، اسی ٹی وی چینلز کے ذریعے کھیل کھیلنا ہوتا یا اخبارات کے ذریعے، تو آپ کو مجھے صبح پتا چلتا کہ یہ سارا کھیل ہی عمران خان کے بجائے یہ تو کمال ہی سارا شہباز شریف کا ہے، یہ تو کمال ہی نواز شریف کا ہے، یہ کمال مریم نواز کا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک واٹس ایپ کے ذریعے اور میڈیا چینلز کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے جی فوج نے ایک کوارڈینیشن، بالکل اچھی بات ہے، فوج پاکستان کے ادارہ ہے، اگر انہوں نے بھی رول
رول پلے کیا تو اس میں کیا قباحت والی بات ہے؟ جس کا جو کریڈٹ ہے کھلے دل کے ساتھ سب کو کریڈٹ دیں، لیکن کم از کم شہباز شریف اور ان کا نہیں بنتا، یہ واضح بات ہے۔ اگر کل کو ISI کہتی ہے جی ہمارا کریڈٹ، ان کا بھی کریڈٹ ہوگا، FIA کہتا ہے جی ہمارا کریڈٹ ہے جی، ان کا بھی کریڈٹ ہوگا، کورٹس کہتی ہیں جی ہم نے بھی یہ کیا تو ان کا، سب کا جس چیز کا بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ لیکن لیڈر اس وقت جو ہے جو وزیر اعظم تھا، جس کی گورنمنٹ تھی، مین کریڈٹ اس کے پاس ہے، باقی جس چیز کے حصے میں آ رہا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب نون لیگ اپنی طرف سے کھمبا نوچنے والی بات جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اب ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلوایا جا رہا ہے، شکریہ شہباز شریف، آپ اور ٹرینڈ چلوا رہے ہیں، لوگوں کو پتا ہے آپ نے FATF کی قانون سازی کے خلاف ووٹ کیا، آپ نے بائیکاٹ کیا، آپ اس کا پارٹ نہیں تھے، تو یہ آپ کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشن والے معاملے کے اوپر۔ تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ فیئر الیکشن نہیں، اور ایک بات تو طے ہو گئی، کل اگر کراچی کے اندر یہ الیکشن کمیشن ایک حلقے کا الیکشن فیئر نہیں کروا سکا تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر پنجاب کے اندر 20 ضمنی الیکشنز ہونے ہیں، یعنی 20 حلقوں کے اندر یہ الیکشن کمیشن کیسے کروائے گا؟ اس کے بعد ابھی جو دیگر سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، یا اس کے بعد جنرل الیکشن ہونا ہے، وہاں پہ یہ کیسے کروائے گا؟ اب ذرا سنیں، ٹوٹل ووٹ کتنا کاسٹ ہوا جی؟ ٹوٹل آپ سمجھ لیں کہ کوئی 30 40 35 ہزار ہو گیا ہوگا ووٹ کاسٹ۔ 10 ہزار جیتنے والی دو بڑی پارٹیز جو ہیں فرسٹ اور سیکنڈ، انہوں نے حاصل کیا، پھر 5 4 تو کر کے کوئی 30 35 ہزار کے قریب ووٹ، یعنی 8% ٹرن آؤٹ ہے۔ یعنی یہ تاریخ کا منفرد ریکارڈ ہے کہ جو جیتنے والی پارٹی ہے اس کی بھی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں لے کے اب جو دوسرے نمبر کے اوپر پارٹی آئی ہے، اب یہ وہ اعتراض کر رہے ہیں، جو مذہبی جماعت ہے وہ اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ نے یہ کاؤنٹنگ کے اندر گڑبڑ کی ہے، یا جہاں پہ بھی گڑبڑ کی ہے تو ہم دوبارہ گنتی چاہتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ چونکہ کتنا مارجن ہے جی؟ 65 ووٹوں کا تو سارا مارجن ہے، لیکن چونکہ رات کو الیکشن کا نتیجہ بھی اچانک رکا، MKM جو ہے وہ بھی سارا کچھ ہوا، جو بھی، خیر وہ میں اس کے اوپر نہیں اب کامنٹ کرنا چاہتا، تو اب ان کی اس درخواست کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ سہولت صرف نون لیگ کے لیے پنجاب کے اندر ڈسکا والی اویلیبل ہے، باقی پارٹیز کے لیے نہیں ہے، یا حکومت کے اتحادیوں کو ہر صورت فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ تو یہ جواب تو اب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ غلط شاٹ ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ ان کی درخواست کو، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ مسترد شدہ جو 400-450 ووٹس ہیں وہاں پہ ہم جو ہے کوئی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ نہ کریں آپ، وہ گنتی کہہ رہے ہیں گنتی کروائیں۔ اب آتے ہیں مریم بی بی والے معاملے کے اوپر۔ مریم بی بی جو ہے جی، ان کے ہوتے ہوئے نون لیگ کو کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ تحریک انصاف کو بھی ان کی کوئی زیادہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام ان کی طرف سے وہ بخوبی سر انجام دیتی ہیں۔ اب مریم بی بی الزامات تو لگاتی ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی لیڈر ہیں، کل وہ فرما رہی تھی جی میں اکیلی ہی عمران خان کی پارٹی کے لیے کافی ہوں۔ آپ اکیلی عمران خان کی پارٹی کے لیے نہیں، آپ اکیلی نون لیگ کے لیے کافی ہیں، ان کا علاج کروانے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مریم بی بی نہ ہوتی تو نون لیگ کے لیے کم از کم اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ اب ذرا اس بات کو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے ARY نیوز جو ہے وہ پاکستان کا ایک چینل ہے، اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ نون لیگ کی بات نہیں سنتا، وہ کنٹرول نہیں ہے، وہ ان کی مرضی کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پریس کانفرنس کے اندر جی ایک تو ان کا مائک اٹھوا دیا، پھر کہا جی یہ گولڈ سمگلرز ہیں، پھر کہا جی یہ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، اس قسم کی بہت ذرا بات ہے۔ اب انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے شروع کیا مریم صفدر سے، جہاں پہ اچھا حیران کن طور پہ وہ شوہر کا نام لینے کے اوپر شاید مائنڈ کر جاتی ہیں، اس لیے ARY نے بھی مریم نواز کی بجائے مریم صفدر کہنا شروع کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ہمارے کسی سلاٹ کے اندر آ کے بیٹھیں، نیوز کی سلاٹ کے اندر آؤ، پروگرام کی سلاٹ، آپ مرضی کا اینکر جو ہے وہ بتائیں، آ جائے ہمارے ساتھ مباحثہ کریں، آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں، لیکن مجال ہے اس کے اوپر کوئی جواب دیں، مجال ہے اس طرف آئیں۔ دوسری جانب جن کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں، جن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بھرپور، یہ تو جب جاتے ہیں وہاں پہ ان کی کبھی کمر میں کسی کی درد ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ادھر چودھری مونس علائی نے کم از کم یہ تو کام نہیں کیا، انہوں نے کہا جی مجھے بلایا میں آ گیا ہوں، وہ پہنچے FIA ان کا کرے گرفتار، انہوں نے رانا ثناءاللہ کو چیلنج کیا، اب وہ دوبارہ پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ وہاں دے دیا ہے، ریٹن جواب دے دیا ہے، اور کہ الزامات بے بنیاد ہیں، اور باقی ان کا یہ جو سوال تھے، یہ ہے اصل میں بہادری، یہ ہے اصل میں آپ جا کے اپنے آپ کو کنفرنٹ چیزوں کو کرتے ہیں، کم از کم ڈر کے باہر لندن نہیں بیٹھ جاتے، یا بیماریوں کا اور دیگر جو سٹیٹمنٹ بنا کے بہانے نہیں بناتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔